ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تحفظات ہیں، ملٹری کنفرنٹیشن ہے اور وار لائک ٹینشنز ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں پورا ریجن جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. دونوں ممالک کی جو جنگی اس وقت صورتحال ہے وہ کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے. ان کی وار کیپیبلٹی آخر کہاں تک جائے گی؟ اسرائیل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے ہے، ایران فی الحال کمزور ہے لیکن بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے، کل سے مسلسل ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے. اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ریجن اس سارے میں کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پر ریجنل پاورز کا کیا کردار ہونا چاہیے، خصوصاً اگر امریکہ کی بات کی جائے، عرب اسٹیٹس کی بات کی جائے یا ساؤتھ ایشیا کی. اس سب پر ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، جو کہ ہمارے سیزن ڈیفنس انالسٹ اور اسٹریٹجک افیئرز ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فائزہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ جو پولیٹیکل اسپیکٹ میں اس کو پہلے ڈسکس کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ دیکھیے، ٹریڈیشنلی امام خمینی سے شروع ہوا. جب شاہ فرعون کی حکومت تھی یہاں پہ، میں کوئک فاسٹ فارورڈ کروں گا، اور وہاں تک یہ بہت اسٹرانگ ایلائی تھا ایران جو تھا جی امریکہ کا. جب خمینی کی حکومت آئی اور زیادہ تر اس کے بعد پاسداران انقلاب کے پاس ٹرانسفر ہو گئی پاور، تو یہ امریکہ کو ناگوار گزری. بالکل. اور ظاہر ہے اس کے جو انٹرسٹ کلیش کیے اس کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ جو بھی بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ایران نے سبسروینٹ ہونے سے انکار کر دیا، پرٹیکولرلی ٹو اسرائیل. جی. اور بہت سارے عرب ملک جو آپ جانتی ہیں وہ اتنے ہاسٹیلٹی اپنی ختم کر چکے ہیں، بلکہ ڈپلومیٹک ٹائز ہیں بہت سارے ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ. اور ظاہر امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ایران بھی ایک اور سبسروینٹ ملک بن جائے اور کوآپریٹ کرے. اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور امریکہ خود کیونکہ سپر پاور ہے اور سامنے نہیں آ سکتا، اور وہ کولڈ وار کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو کوورٹ رہنا پڑتا ہے، یعنی ہڈن رہنا پڑتا ہے، اور اس پہ بیہائنڈ دا سین رہتے ہوئے ایک اسرائیل اس کے پاس چوائس ہے جس کو وہ کنفرنٹیشن کے لیے ایک قسم کا استعمال کر رہا ہے. اور یہاں تک سچویشن اس لیے آئی ہے کہ انٹرسٹ کلیش کر رہے ہیں. ریجنل جو اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اپنے اپنے پرسپیکٹو ہیں، اور سب سے اسٹرانگ جو اب سب کو معلوم ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام ہے. جو ایران چاہتا ہے کہ اگر ہم بھی نیوکلائزیشن پروگرام کو آگے بڑھائیں، ویپن بنانا یا نہ بنانا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایران کے مخالف امریکہ سب سے بڑا اس لیے بھی ہے کہ وہ پروگرام ہی نہیں چاہتے وہ کنٹینیو کریں. بالکل. یہ بیک گراؤنڈ ہے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایران کو مسلسل جو ہے وہ اس میں ڈی گریڈ بھی کیا جا رہا ہے، ڈی فیم بھی کیا جا رہا ہے. اس کو اپنے جوہری ہتھیار بنانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو پورا اختیار ہے کہ وہ کہیں پر بھی گھس کے تو جنگی صورتحال پیدا کرے اور کسی بھی ملک کی سالمیت کو نقصان بھی پہنچائے اور اسے نیوکلیر ہتھیار بنانے سے روکے بھی. مذاکرات سے سلسلہ جنگ تک آ گیا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہ اس میں کوئی UN کا کردار ہے، نہ کوئی نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. انفارچونیٹلی جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ دنیا بھی شاید اتنی مہذب نہیں ہوئی جی، اور قانون کی پاسداری نہیں سمجھتی کہ کیا ہوتی ہے. لیکن جو بڑے ہوئے تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ شاید یہ آلموسٹ جنگل کا قانون ہے. یہاں جو قانون ہے وہ بائی چوائس ہے، بائی اون پرسیپشن ہے، اور ججمنٹ بھی اسی طرح ہی ہے کہ فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، پرسیپشن بھی میں اپنی مرضی کی بناؤں گا، فیصلہ بھی میں ہی کروں گا. جب یہ ہوگا دو ملکوں کے درمیان یا تین ملکوں کے درمیان یا کسی ملک کے درمیان، تو پھر ایک سبسروینٹ یونائٹڈ نیشنز بھی کوئی رول نہیں پلے کر پائے. جب ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تھی، وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ آئندہ بڑی جنگیں نہ ہوں، کسی ملک کے درمیان بھی انسٹیبلٹی کا دو ملکوں کے درمیان ہو پیدا، تو یونائٹڈ نیشنز ایک رول پلے کرے. جی، وہ اس کا پولیسنگ رول ہونا چاہیے تھا. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا کہ وہ اٹ سیلف ہی ہائی جیک ہو گئی، وہ اٹ سیلف اس کی ورتھ ختم ہو گئی، سوائے کنڈیم کرنے کے، ایک ریزولوشن پاس کر لیں کہ اس کا رول کوئی نہیں رہ گیا. اور جو بہت سارے خطے کے ممالک ہیں وہ ڈپلومیٹک طور پر صرف ایک کنڈیم دے دیتے ہیں، ایک لیٹر نکال دیتے ہیں پریس کو کہ جناب ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے. اور جتنی انفیکٹو ہوگی یونائٹڈ نیشنز یا ورلڈ باڈیز کوئی بھی ہوں، چاہے آپ کے سامنے OIC کا کیا رول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول نہیں رہ گیا، اور باڈیز جتنی ہیں ان کا انٹرسٹ رہ نہیں گیا. اور جب تک ظاہر ہے ان کی امپاورمنٹ نہ ہو، اور وہی سپر پاورز، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں انٹرسٹ کے حوالے سے، یہ سارے انٹرسٹ اگر عرب اسٹیٹس کی بات کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی ڈومیننٹ پاورز کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ مسلسل ریٹیلیٹ تو کر رہا ہے، بہت ساری سینکشنز بھی اس پر ہیں جس کی وجہ سے وہ پروگریس نہیں کر پا رہا اس طریقے سے، لیکن دوسری طرف ان پاورز کو بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں تیل کی پرائسز مسلسل انکریز ہو رہی ہیں. ایسے میں انٹرسٹ بیس پہ کسی کو تو آگے آنا چاہیے، ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیے، انٹرسٹ ہوتی ہے جب بھی آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. یہ مسلم امہ کا لفظ کتابوں میں رہ گیا. اب آپ نوٹ کریں کہ کسی ملک کی نیشنل انٹرسٹ ہوگی. ہندوستان اور پاکستان کی ابھی اسکلیشن ہوئی، ہماری وار ہوئی، اسرائیل نے کس وجہ سے سپورٹ کیا ہندوستان کو؟ نہ اس کے بارڈر ملتے ہیں،
نہ اس کی زبان ملتی ہے، نہ ان کا مذہب ملتا ہے، نہ ان کی نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ آپس میں کامن ہے اس سینس میں. صرف ایک مخالفت تھی کہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنا. تو دنیا آج کل نیشنل انٹرسٹ سے چلتی ہے، دنیا اس سے نہیں چلتی ہے کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. اور اسرائیل نے ایک اسمارٹ پلے کیا ہوا ہے. اسرائیل کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 15 سالوں میں تقریباً اسرائیل نے اپنی جو ڈیفینس ایکسپورٹس ہے اس کو 3 گنا بڑھایا ہے. تقریباً 6 بلین سے لے کر اس وقت پچھلے سال 2024 میں انہوں نے $15 بلین کی ایکسپورٹ ویپنس کی بات کر وہ کی ہے. اور آپ شاید حیران نہ ہوں گے یہ سن کر کہ اس میں سے 40% جو حصہ ہے وہ انڈیا کا ہے ڈیفینس امپورٹ کرنے میں. اور آپ اس سے بھی زیادہ شاید اب حیران ہوں گی کہ اس میں سے 25% عرب ملک کلائنٹ ہے. کیا بات ہے. تو اگر عرب ملک کلائنٹ ہیں اسرائیل ویپن کے تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی انہیں ان سے لینی ہے، ٹریننگ انہیں ان سے لینی ہے، امپلائمنٹ اسٹریٹجی ان سے سیکھنی ہے، تو وہ کیسے بگاڑ لیں گے. تو اس نے بڑا اسمارٹ موو کر کے ایک کلائنٹیج شکل کی، نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ اکنامک انٹرسٹ ڈیولپ کر لی. یہ بات ایران کو کس حد تک سمجھنی چاہیے؟ یہ جو ایک ڈپلومیٹک انٹرسٹ بیسڈ جو اسٹریٹجی چلا رہے ہیں سبھی ممالک، ایران کو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی فلیکسیبلٹی اس میں شو کرنی چاہیے؟ دیکھیے فلیکسیبلٹی تو ہونی چاہیے، لیکن ایک حد سے زیادہ جب آپ کو کمپرومائز ہے، ایک دفعہ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کو سرنڈر کنٹینیو نیو نارمل کر دیتی ہے. بالکل ایسے وہ نیو نارمل کر دیتی ہے. اب ایران بالکل آئسولیٹڈ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو اسرائیل کو ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ڈیٹا، $265 بلین کی سپورٹ کی ہے ملٹری امریکہ نے. اور یہ پوری دنیا سے ڈبل ہے جو دنیا کو اکٹھا کر لیں سب کو. 50 بلین کے قریب نیکسٹ ایجپٹ کی ہے. اب ذرا فرق ملاحظہ کریں، 50 بلین ورسز 260 بلین. اگر امریکہ اتنا آل آؤٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اور باقی ملکوں کو نہیں کرتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پھر اسٹینڈ لون اگر ایک دفعہ ایران سرنڈر کرتا ہے یا کمپرومائز کرتا ہے، سرنڈر میں ملٹری سینس میں نہیں کہہ رہا، سرنڈر میں خواہشات کو سرنڈر کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، آپ انسپیکشن کر لیں، تو کیا رہ جائے گا. اور سب سے بڑی بات ایک اور بات ہے، آپ نوٹ کریں، انفارچونیٹلی ہماری دنیا کا ایک عجیب سا رول رہا ہے. عراق کے صدام حسین کا ٹائم یاد کریں، کیا کہا جاتا تھا؟ 4th لارجسٹ ایئر فورس، 3rd لارجسٹ آرمی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. وہ کہاں گئے؟ میں نہ ویپن ملے. 100 گھنٹے کے اندر جو الائٹ فورسز تھیں انہیں عراق تک، بغداد تک پہنچ گئی تھی. تو پہلے یہ فورسز جن بناتی ہیں، یہ کریٹ کرتی ہیں ایک جنی سچویشن کے، دس از اے جنی، دس از اے مانسٹر، دس گونا ایٹ اس. وہ کریٹ ہو جاتا ہے، دنیا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے، ٹیسٹلی، ولنگلی، انولنگلی یا مجبوریوں کے تحت دنیا ساتھ دینا شروع کرتی ہے. اور جب ساتھ دینا شروع کرتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا اٹیک کرنا، ان کو سبسروینٹ کرنا، ان کو ڈیفیٹ کرنا، ان کا ایئر ڈیفینس ناک آؤٹ کرنا ایتھیکلی، ملیٹریلی پھر وہ جائز سمجھا جاتا ہے، دنیا خاموش ہو جاتی ہے. تو ایران انفارچونیٹلی اس کا وکٹم بنا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جو نیوکلیر پرالیفریشن کا پروگرام وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم پروگرام پیسفل ہے، ثبوت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک سنگل آؤٹ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے جو ہم نہیں اپریشیٹ کر رہے سب لوگ، خاص طور پہ مسلمان ملک. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی خدا نہ خواستہ سب سروینٹ ہو جاتا ہے ایران، اس پورے خطے میں ایران کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کو کون چیلنج کرے گا؟ یہی میں اسی طرف پوائنٹ لے کر آنا چاہتی تھی کہ ابھی تک کسی کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اسرائیل پر اٹیک کرے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے فرق ریلیٹیو ٹرم ہے، فرق کی آئیڈینٹیفیکیشن یا ایکسپلینیشن اپنی اپنی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اس نے حملہ کیا، آل آؤٹ کیا، بہت سویئر بلو تھی. اور میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی سب سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ ایران کے اندر سے حملے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے ڈرون اندر سے فائر کیے ہیں، انہوں نے کمانڈو ایکشن اندر سے کیے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ٹاپ ملٹری لیڈرشپ پاسداران انقلاب کی، ان کی آرمی کی اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کی، تمام جو بریڈ یا ٹاپ بریڈ تھی یا بینڈ تھا، ایلیمنیٹ کیا. آپ نے یہ نہیں سنا کہ اور بھی لوگ مارے گئے ہیڈ کوارٹر میں. کیوں نہیں مارے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنی ٹارگیٹڈ کلنگ کی تھرو گراؤنڈ فورسز، موسٹ پروبیبلی، جو ٹائم بتائے گا کتنی ان کے کوئی ایجنٹس، ان کے اسپائز ایران کے اندر ہی موجود. ایگزیکٹلی. یہ ایران کو سوچنا چاہیے کہ لڑنا اور بات ہوتی ہے، لیکن غداروں اور جاسوسوں کے درمیان رہتے ہوئے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم بارہا سنتے آئے ہیں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے، وہ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ متحد ہو جاؤ، جو بھی گروپس ہیں ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور دشمن کی چال کو سمجھ جانا چاہیے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. دیکھیے دنیا میں جو ماڈرن جنگیں ہو رہی ہیں وہ یا ٹیکنالوجی سے ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہیں. آپ نوٹ کر لیں. بالکل ایسے ہم نے کس سے کیا، ہم نے ٹیکنالوجی بیسڈ انڈیا کو ڈیفیٹ کیا تھا. اسرائیل میں موسٹ پروبیبلی اس کے اندر جو سب سے زیادہ افیکٹو ٹول یوز کر رہا ہے وہ انٹیلیجنس کے تھرو کر رہا ہے. اور انٹیلیجنس صرف انٹیلیجنس نہیں، ایکشنیبل انٹیلیجنس. ایک ہوتی ہے انفارمیشن انٹیلیجنس. اب میں اطلاع دے رہا ہوں کہ فلاں بندہ وہاں ہے، لیکن آپ مجھے کہیں کہ اس کو آج مار بھی دو رات کو، یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے. تو وہ صرف انٹیلیجنس نہیں گیدر کرتے، وہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کا رزلٹ بھی صبح تک آنا چاہیے، جس کا مطلب ہے انہوں نے کتنی ریہرسل کی ہوگی، اتنے ٹارگیٹس کو
ایٹ ون ٹائم ایک ہی رات میں پریسیجن لوکیشن کر کے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کو جانتے ہوئے ان کو ایلیمنیٹ کر دینا. پھر ساتھ ہی انہوں نے نیوکلیر پلانٹس پہ حملہ کیا. میں پڑھ رہا تھا, میں اتنے عرصے سے پڑھتا آیا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, ان کے جو نیوکلیر پلانٹس ہیں وہ 80 سے 100 فٹ زمین انڈر گراؤنڈ ہے جی. تو بنکر بام صرف ان کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے جو صرف امریکہ کے پاس ہے. آفیشلی امریکہ نے آج تک نہیں مانا کہ ہم نے بنکر بام دیے ہیں اسرائیل کو, لیکن یہ ڈیفینیٹلی دیے ہوں گے کیونکہ آپ ہٹ کر ہی نہیں سکتے اتنے ڈیپ پینیٹریشن کر کے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ڈول اسٹینڈرڈ ہیں جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ ڈول اسٹینڈرڈ ہیں. انفارچونیٹلی کسی کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانون ہوگا, لیکن قانون وہ ہوگا جو مجھے سوٹ کرے گا, وہی قانون میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی انٹیلیجنس کے حوالے سے. تو اب ایران کو کس طرح سے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اس طرح سے جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, ریٹیلیٹ تو وہ کر رہا ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس نے جوابی حملے کیے ہیں, لیکن انٹیلیجنس کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو کیا وہ اس طرح سے اٹیک کر سکے گا اسرائیل پہ؟ دیکھیے ایران کے پاس آپشن بڑی محدود ہے, اور جو وہ ہے وہ بہت افیکٹو استعمال کر رہا ہے. ایران کا جو میئربل نہیں کی جا سکتی نا, وہ ہے ان کا ریزالو یا ڈٹرمنیشن اس قوم کی. وہ ووٹ سلیوٹ کے قابل ہے. انہوں نے 8 سال عراق کے ساتھ لڑا. جسٹیفائڈ اور ناٹ جسٹیفائڈ کی بات نہیں میں کر رہا, میں ڈٹرمنیشن کی بات کر رہا ہوں, ریزیلینس کی بات کر رہا ہوں, ٹو کم بیک انڈر دی ایڈورس سرکمسٹانسز. لیکن یہ ریزیلینس کب تک آخر؟ ابھی تک جو جنگیں تھیں وہ تو ایران سے باہر تھیں. اب ایران کے اندر تہران میں جو ہے وہ صورتحال اس وقت خراب ہے. جب تہران میں ہے تو اسرائیل کے اندر بھی پہلی دفعہ گئی ہے. یہ بھی پلیز نوٹ کریں, اسرائیل کے اندر بھی پہلی دفعہ گئی ہے. ان کی جو میں بھی بتا رہا تھا کہ ان کی ایئر فورس آلموسٹ انفیکٹو ہے ایران کی. ان کے پاس F-14 جہاز ہیں اور فینٹم F-4 جہاز ہیں جو شاہ ایران کے زمانے کے ہیں, تقریباً 50-60 سال پرانی مینوفیکچرنگ, اور دونوں امریکہ کے بنے ہوئے ہیں. اس کے اسپیئر پارٹس بند ہیں, ان کی مینٹیننس نہیں ہو پا رہی, ان کی ٹریننگ لمیٹڈ ہے, امپلائمنٹ لمیٹڈ ہے. اور تبریز کے پاس جو کل بیس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے فاروق شاہد بیس کو, وہ اسی بیس پر تھے وہ جہاز. موسٹ پرابلی شاید انہوں نے زمین پر ناک آؤٹ کی ہوں, کیونکہ ابھی تو ڈیٹا نہیں آ رہا. ایک بات, ایئر فورس سے ریلیٹڈ ان کی پوٹینسی بہت کم ہے, لیکن دوسری طرف اسرائیل کا دیکھیں 200 سے زیادہ جہاز آئے, 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ون وے کر کے آئے اور واپس چلے گئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں F-35 اسٹیلتھ بھی تھا, F-16 بھی تھے, F-15 بھی تھے, جن کو رستے میں A-2 ریفیولنگ ہوئی ہوگی, اور ٹینکر درجنوں موجود ہوں گے ہوا میں جنہوں نے ریفیول کیا ہوگا. اور انفارچونیٹ ایک اور ایلیمنٹ بھی یہاں ہائی لائٹ آپ کے ویورس کے لیے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے عرب ملک استعمال ہوئے رستے میں. 3 ملک ہیں جو بھی روٹ لے لیں, یا وہ جارڈن اور عراق کے روٹ ہے, یا وہ سیریا کر دیے تھے لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا. اور ابھی دیکھ لیے اب ڈرون انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں, لیکن جب 200-250 جہاز اڑ رہا تھا تو کسی نے اس کو وارننگ بھی نہیں دی, انٹرسیپٹ بھی نہیں کیا. ایک بات یہ. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کر رہی تھی, بات جو کہ جی ایران کیا کر سکتا ہے, وہ ان کے پاس آپشن ہی یہی ہے, سرفیس ٹو سرفیس میزائل کی اور بیلسٹک میزائلس کی. ایک چیز نوٹ کریں, 150 میزائل مارا انہوں نے, اور میری اپنی ججمنٹ ہے, نو ڈیٹا, میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹک نہیں ہے. 30-40 اگر ڈرون پہنچ گئے اسرائیل میں اور ہٹ ہوئے کل جو ہم کہہ رہے ہیں, ان کی منسٹری تباہ ہوئی ہے, ڈیمیج ہوئی. دیکھیے پورے اسرائیل کے اندر خوف ہے اس وقت. جی بالکل, صرف 1 کروڑ آبادی ہے ان کی, اور جغرافیکلی اگر نقشہ دیکھیں تو بہت تھوڑی زمین بھی ہے ان کے پاس, یعنی بہت تھوڑی لینڈ ہے جس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. چھوٹا سا ملک ہے. اب امریکن ایمبیسڈر کہتا ہے کل رات کو کہ مجھے 5 دفعہ بنکر میں پناہ لینی پڑی ایک رات میں, تو عام شہریوں کا کیا حال ہوگا؟ اسرائیلی عام شہری یوز ٹو نہیں ہے اس طرح کی جنگ لڑنے میں. 1967 کی طرف وہ ہیں کہ جو اپنی اولادوں کو شہید ہو کر انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, ان کے لیے کیا مشکل ہے یہ. تو 1967 سے 73 میں جب بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں, باہر کیے ہیں اپنی سرزمین سے, اور سبق سکھایا اپنی مرضی کا, سرنڈر کروایا, کمپرومائز کروایا اور سیز فائر کروا لیا. یہ فرسٹ ٹائم ایور ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو اندر حملے ہو رہے ہیں. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اگر مجھ سے مشورہ لیں تو میں کہوں گا کہ یہ سسٹین کرنا چاہیے کچھ دن. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب سے زیادہ آوازیں اس عمل کو روکنے کے لیے ایران کے خلاف اندر سے اٹھیں گی تو رکے گا, یا اتنی پنشمنٹ ہوگی اسرائیل کے لوگوں کو اوور. آئی ایم ناٹ سیئنگ سویلین کیجویلٹیز ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں انسیکیورٹی, خوف. یہ جب پیدا کر پائے گا ایران ان لوگوں کے ذہنوں میں, اور وہ کہیں گے ہم کیوں لڑ رہے ہیں, ہم کیوں پرائز دے رہے ہیں, جب ان کو 4-4 راتیں جاگنا پڑے گا, پتہ نہیں وہ ڈرون یا ویپن کہاں آ کر گرے گا. اور چاہے میں کہہ رہا ہوں روزانہ 150 نہ مارے, آپ 5-10 اگر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ خوف, کیونکہ ایران کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی ایک آپشن ہے جس سے ایک سرپرائز یا شاک دے سکتا ہے, ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی جس کو کہتے ہیں, وہ ایرانی لوگوں میں ایران اسرائیلی لوگوں میں پیدا کر سکتا ہے. شاید ایک پاسبلٹی. یہ تو ملٹری ڈائنامکس ہے نا. سفارتی محاذ پر اگر دیکھا جائے تو رشیا وہ اس ڈیفنس کے حوالے سے بھی سپورٹ کر سکتا ہے ایران کو. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ نیوکلیر ویپنس کے لیے بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ بات چیت کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو میدان میں کودنا پڑے گا, چاہیے اس کو ایسا کرنا؟ دیکھیے اگر ہم نے اوور آل ورلڈ پیس رکھنا ہے
اور ریجنل ہمارے لیے تو بہت زیادہ کنسرن ہے ایز پاکستان. ہم نے ابھی انڈیا کے ساتھ نمبر دفعہ آزما ہوئے ہیں جی. افغانستان سے ہم ابھی تک کمفرٹ زون میں نہیں آئے. ایران سے ایک اور انکمفرٹیبل ہم کھولنا نہیں چاہتے اور کھل بھی نہیں سکتا, ہمارا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر بڑے ملک نہیں آتے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. بالکل ایسے. اور ایسے ملک کو روکنا جو روگ بن چکا ہے, جس کی اپنی پاپولیشن جیسے میں نے کہا کہ 1 کروڑ کے قریب ہے. اگر آپ کیلکولیٹر ابھی نکالیں کہ ورلڈ پاپولیشن کا کتنے % اسرائیل ہے, وہ بنتا ہے 0.115. یہ پرسنٹیج ہے. اور اگر اس کے ڈیزائن دیکھیں ملٹری ایکسپورٹ, وہ دنیا کا 3% سے زیادہ 3.5% گلوبل ایکسپورٹ کرتا ہے ویپن, اپنی پاپولیشن سے 27 گنا زیادہ ایوریج نکالے تو. میں کہہ رہا ہوں اتنے ملک کو جس کی ڈیزائن ایسے اوفینسو ہے اور پیس کو تھریٹ ہیں اوور آل, آئی تھنک دنیا کو آنا پڑے گا, چائنا کو بھی آنا پڑے گا, رشیا کو بھی آنا چاہیے اور بہت سارے. اور یونائٹڈ نیشن اگر کسی اسٹیج پہ اس قابل ہو جائے کنڈیم کرنے کے علاوہ اور اپیلیں کرنے کے علاوہ, تو سب کو مل کر یہ سولوشن نکالنا چاہیے. لیکن اگر کل سیز فائر ہو جاتی جو کل ان ڈرون حملوں سے پہلے, تو ایران کی بہت ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی, کیونکہ اس کو نیگوسیشن ٹیبل پر کچھ بھی نہ ملتا, کیونکہ اس کی ایلیمنیٹ ہو چکی تھی لیڈرشپ, اس کا بہت لاس ہوا تھا, شوق تھا, کیونکہ ان کی لیڈرز کی انسٹیٹیوشنل کہیں نہ کہیں ان شہادتوں نے بھی تو ایران کو ٹریگر کیا ہے نا سب کر. ڈیفینیٹلی اس کا رسپانس آنا ہی اس لیے چاہیے تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل ٹرانسفر آف پاور, یا سیٹ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کو ہینڈ اوور کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن تمام ٹاپ لیڈرشپ آپ کی پاسداران انقلاب کی, آرمی کی, سائنٹسٹ نیوکلیئر کی, ساری ایلیمنیٹ ہو جائے. تو اس شوق سے ایران نے بڑا بولڈلی ریکور کیا, اور ان جاسوسوں کے, اسپائز کے اور مساعد کے نیٹ ورک ہونے کے باوجود اتنی ہٹ بیک کرنا میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز. ہٹ بیک تو ٹھیک ہے خالد صاحب, لیکن اگر یہ ایئر اسٹرائکس کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے بھی جاری رہتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, تو حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں ایران کے اندر. تو ایرانی عوام کا تو کوئی قصور نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ریٹیلیشن کس حد تک جائے گی, ڈیمیج کس حد تک ہو سکتا ہے؟ ایران کے پاس ہٹ بیک کرنے کے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیں چوائس نہیں. اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور ریپیٹڈلی ہٹ لیتے رہتے ہیں یا اسٹرائکس لیتے رہتے ہیں, چاہے آج بھی 2 جنرلز انہوں نے ایلیمنیٹ کیے, ٹارگٹ کیے, اگر وہ سٹ بیک کرتے ہیں تو وہ ایسی اسٹیج پر چلے جائیں گے کہ آلموسٹ خدا نخواستہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. دے ول ہیو ٹو سے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں کر لیں, تیار ہیں. اگر ایران وہ چاہتا ہے, جو کہ وہ نہیں چاہتا جو میری نظر میں, تو ان کو یہ ریزسٹنس جتنی بھی ہے وہی ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر مدد کرے گی. کل کو جب بھی مذاکرات ہوئے, دیکھیے جنگ ہوتی کیوں ہے, جنگ ہوتی اس لیے ہے کہ جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو جس ملک نے زیادہ بیٹ کیا ہوتا ہے, سب سرونٹ بنایا ہوتا ہے دوسرے ملک کو, اس کو کہتا ہے کہ اب تم سمجھ آئیے تمہیں, اب میری باتیں مانو اور اس پر سائن کرو. یہ اس لیے ہوتا ہے. تو ایران کی کل تک بڑی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی اگر وہ کنٹینیو کرتا, کسی فورم پہ بھی بیٹھتا. اگر اب انہوں نے جو ریسٹور کیا ہے, اپنا بیلنس تھوڑا کیا ہے, اسٹریٹجک بیلنس کوشش کی ہے, یہ ایفرٹ بہت اچھی ہے, لیکن اتنی میننگ فل نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے اسرائیل کی کوئی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا, ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو نہیں کیا, ان کے کسی بھی ریلیجیس لیڈر کو نہیں کیا, کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو اس طرح تو ہٹ بیک نہیں ہے, لیکن ہٹ بیک نہ کرنا ایران کے پاس آپشن نہیں ہے, اور دوسری آپشن سرنڈر ہے صرف ان کے پاس. تو آئی تھنک, اور وہ ان کا ایکسپیرینس ہے بڑی ریزیلینٹ. میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ڈٹرمنیشن ہے, ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے. میں اکیڈمی میں میرے کیڈٹس ٹرین میں رہا ہوں, انسٹرکٹر ایرانی اسٹوڈنٹس کا یا ایرانی کیڈٹس کا, تو بڑے ریزیلینٹ ہیں نو ڈاؤٹ, بڑے ڈٹرمنڈ اور انسپائرڈ ہوتے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اس قوم کو ایسے سمپل نہیں ہوگا شکست دینا. ابھی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ ڈرونز کا اٹیک کیا, اس کے بعد پھر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے ایران, کیا وہ اتنے جدید ہیں کہ وہ اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ نقصان پہنچا سکے؟ دیکھیے ایران, کیونکہ یہ تو آپ نے ذکر کیا کہ ایک تسلسل سے اگر یہ ریٹیلیشن چلتی رہتی ہے تو پھر خاصا فرق پڑے گا, لیکن ہتھیاروں کے جدید ہونے, اور جیسے کہ پہلے ہم انٹیلیجنس کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں کسی اسٹیج پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکلیشن بڑھتی رہنی چاہیے, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ رہا ہوں کہ ایران کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے اور میں اس پہ خوش ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال یہ کہ ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھیے پاسبلی رشیا نے اور چائنا نے کووڈ یعنی چھپ کے ہیلپ تو کی ہوگی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں. ایران کے پاس اتنا انڈیپینڈنٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے, لیکن جتنا کمپیریزن اگر میں کروں اسرائیل اور امریکہ کی کولیبوریشن ہے وہ تو آل آؤٹ ہے. وہ تو آف دا شیلف کچھ بھی خرید لیتے ہیں جا کے, یا خرید لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو جس طرح کے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی اس کو دیے جائیں گے. تو ایران کو یہ آپشن نہیں ہے کہ کسی ملک نے, ایون چائنا نے یا رشیا نے یہ کہا ہو کہ آپ کم اینڈ بائی, اور بلکہ ٹیک اینی تھنگ ناٹ ایون بائی, وہ بھی نہیں آپشن. اس کو تو یہ آپشن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہڈن کیا, اور جو کیا ظاہر انڈیپینڈنٹ کیا, کوشش کی ہے, لیکن
جو میں سکسیس ریٹ دیکھ رہا ہوں آئرن ڈوم کو، آئرن ڈوم کے نام پہ ہم تو کہتے تھے کہ جی یہ تو ڈوم پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا، سب سے دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے، دیکھیں وہ بھی ڈومینیٹ ہے. اور شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جب انڈیا کا آپ نے سوال کیا تھا کہ جی ان کے ویپنس کیسے آ گئے، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ زیرو ٹالرنس کر سکے کہ ہم ایک بھی نہیں آنے دیں گے. اب اسرائیل سے اچھا ایئر ڈیفینس کس کا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ سے بھی زیادہ بڑی. اتنی سی تو زمین انہوں نے ڈیفینڈ کرنی ہے. آپ دیکھیں نا ایریا کتنا ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ بھی نہیں کر سکے. بہت بڑا ملک نہیں ہے، منیمل ان کے پاس زمین ہے، اس کا بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اتنے کروڑوں ڈالر، بہت ساری باتیں ہوا میں ہی ہیں ان کی، ہوا میں ہی ہے. تو ایک فیئر کریٹ کرنا ہو رہا ہے. اور ایران نے جو سب سے زیادہ آئی تھنک جو اچیو کیا ہے اس پورے میں، اس خوف کو توڑا ہے، خوف کو توڑا ہے اور کافی حد تک اس کو ان کو ایکسپوز بھی کیا، اور اس ٹرسٹ کو انہوں نے توڑا ہے. اپنا خوف ختم کیا ہے اور اسرائیل کا ٹرسٹ ختم کیا ہے. اپنے اوپر جو تھا گھمنڈ تھا، مان تھا کہ ہمیں کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، وی کین اسٹل ڈو اٹ. لیٹس ہوپ کب تک وہ کنٹینیو کر سکتے. ہاں، لیکن اگر سچویشن ایسے ہی رہتی ہے، خدا نخواستہ، نہ ایران تو جھکنے والی قوم بھی نہیں ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی منہ زوری بھی ہے، تو پھر خطے کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، یا یہ وار کا ریجن میں پھیلنا، اسکلیٹ ہونا، ایسی کوئی سچویشن نظر آتی ہے آپ کو؟ خطے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ایریا میں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. عرب ورلڈ کو میرا نہیں خیال اتنا، کیونکہ وہ سائڈ ہی نہیں لے رہے. دیکھیں نا، خطے میں نقصان تب ہوتا ہے کہ پولرائزیشن بڑھتی جائے، کچھ ملک ادھر چلے جائیں، کچھ ملک ادھر چلے جائیں، آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے، آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے، پھر اپنی سپورٹ دینا شروع کر دیں، ملٹری ہارڈ ویئر یا انٹیلیجنس گیدرنگ یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، کچھ بھی دینا شروع کر دیں. جتنی پولرائزیشن بڑھے گی دو گروپس میں، اتنا ہی زیادہ ورلڈ کو پیس کو یا تھرڈ ورلڈ وار ہونے کا خطرہ ہوگا. خطرہ اس میں ایس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اس کو کوئی، ایران کو تو کوئی ہیلپ ہی نہیں کر رہا، کوئی پولرائزیشن ہی نہیں ہے اس سینس میں جو ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے تھی، کوئی ملکوں کو آنا چاہیے تھا. لیکن اگر پولرائزیشن ہوتی تو پھر تو وار کا خدشہ بڑھ جاتا. ڈیفینیٹلی ہوتا ہوتا. اگر دو ملک ایسے ملک لڑ پڑے جس میں آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے، آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے، اور دو سپر پاور دو طرف ڈیوائڈ ہو جائیں، یا بڑے بڑے ملک ایک طرف اوفینسولی اگریسولی کوئی ملک آ جائے. ڈپلومیٹک کنڈیم کرنے کو نہیں میں بات کر رہا کہ سائڈ لینا، اس کو میں نہیں گنتا. پاکستان کی مدد کتنے لوگوں نے کی؟ میجورٹی آف دا دنیا. دیکھیے دنیا آپ کو یا موسٹ آف دا ٹائم جو دو اسٹیک لڑنے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا فرسٹ سرکل ہوتا ہے جو آپ کو آل آؤٹ سپورٹ کرتا ہے. ترکی ہے، ازبکستان ہے، جس طرح ہم نے آل آؤٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. باقی تیسری کیٹیگری اسپیکٹیٹرز ہوتی ہے، یا اپنا اسلحہ بیچنے والے، تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میں نے بیچا تھا، یہ ویپن کیسا فائر ہوا، اس کی انپٹ کیسی ہے، سکسیس ریٹ کیسا ہے، بکے گا کہ نہیں گا، اسٹاک رینٹ میرے مارکیٹ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو باقی تماشائی ہوتے ہیں لوگ. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے ایران کے ارد گرد موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اسپیکٹیٹر کیٹیگری میں ہیں، پولرائزیشن کے نہیں ہے. تو میں اس سینس میں نہیں دیکھ رہا تھرڈ ورلڈ یا اسکلیشن ٹو دیٹ لیول جہاں بہت پوری دنیا کو ہو جائے گا، افیکٹ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بہت افیکٹ اس وجہ کہ ہم کوئی اور بارڈر انسرٹنٹی یا انسیکیورٹی یا تھریٹ کسی اور بارڈر سے ہم دیکھ نہیں پا رہے. اور یہ ہم نہیں بھولنا چاہیے سب ملکوں کو کہ اس، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ خدا نخواستہ ایران سب سروینٹ ہوتا ہے تو پھر اس ریجنل ہیجمنی صرف ایک ہی ملک کی ہوگی اس پورے خطے کے اندر، انفارچونیٹلی، اینڈ دیٹ از اسرائیل. خدا نخواستہ اگر ایران جو ہے وہ اس معاملے میں سرنڈر کر دیتا ہے، جو کہ ممکن سی بات نہیں لگتی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان یا یہ والا خطہ ہو سکتا ہے؟ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہیزیٹیشن ختم کرنی ہے نا اس کی اسرائیل کی. ہم سب سے بڑے ہرڈل اس وقت ایران کہتا ہے کہ ہم ہیں اسرائیلی ڈیزائنس کے، اسرائیل کی جو بھی مونوپلائزیشن ہے اس ایریا میں یا باہر، ہم اس کو رزسٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے. اور ایک وہ رزسٹ کرنے والا نہیں رہتا، سو دے ول لک فار اندر ٹارگیٹ کہ آپ کدھر جائیں، ہڈن یا ویسے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈرون مار کے. آپ کا وہی والا پوائنٹ ہے کہ اس میں کھلم کھلا سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایران اسی طرح ریزیلینٹ رہتا ہے تو نہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ریٹیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے، تو پھر نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو کب تک کے معاملات لگتے ہیں یا امکانات لگتے ہیں کہ ایسی سچویشن کب بنتی ہے؟ دیکھیے نیوکلیئر آپشن اس کے پاس ہوتی ہے جو کمزور ملک ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، انڈیا ہمیں کہتا ہے کہ ہم سے نو فرسٹ اسٹرائک کا ایگریمنٹ کر لو، یعنی نو فرسٹ اسٹرائک پاکستان نہیں کرے گا اور ہم بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے نہیں کیا وہ آج تک. کیوں نہیں کیا وہ؟ دا ریزن از کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بنایا ہی سروائیول کے لیے. جس دن ہمیں تھریٹ ہوگا فرسٹ یا سیکنڈ ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم فرسٹ یوز کرنے والے ہیں یا سیکنڈ یوز کرنے والے ہیں. تو وہی ایران کا حال ہے. ایران اگر اس کے پاس نیوکلیئر ہے آپشن تو آبویسلی پھر تو شاید کسی اسٹیج پہ اگر اس کا سروائیول خطرے میں پڑ گیا تو وہ ہو سکتا ہے یوز کرے.
لیکن اسرائیل کو اتنا زیادہ ویسٹ نے اور خاص طور پہ امریکہ نے امپاور کیا ہوا ہے کہ اس کو شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی نیوکلیر اسٹیج تک لے جانے کی اس ایسکلیشن کو. وہ کنونشنل ویپن سے ہی ایران کو اتنا ڈیمورلائز ڈی اسٹیبلائز یا ڈسٹرکشن اتنی کاز کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایسی نوبت آتی ہے کہ ایران کی کیپیسٹی نہیں رہتی تو ایران کو کنونشنل میتھڈ سے ہی اسرائیل یہ کر سکتا ہے. ابھی جس طرح اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیر انسٹالیشنز یا جہاں پر جو بھی ان کے ذخائر ہیں وہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مٹیریل وہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات تو پھر سبھی کو بھگتنے پڑیں گے. اور اگر دوسری طرف ایران ہے تو وہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کی طرف آتا ہے تو یہ بھی خطے کے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ارد گرد کے ممالک کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, پورے خطے کو انوالو ہونا پڑے گا اس ساری سچویشن میں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں, کیونکہ امریکہ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آل آؤٹ سپورٹ بے شک کریں, لیکن اگر گلوبل پیس کو اتنا سویر جھٹکا لگ سکتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر کسی طرح اس کے پاس نیوکلیر ویپن آ گئے ہوں آلریڈی ایران کے پاس اور ظاہر اس نے ڈکلیئر نہ کیے ہوں اور اگر اس کی سروائیول کو تھریٹ ہوئی تو ایران ول ناٹ ہیزیٹیٹ, اوبیسلی ول ناٹ. جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں ایسے ہی لیمینیٹ ہو رہا ہوں, میرے پاس جب آج اسرائیل نے کہا کہ جی ہم تہران کو جلا کے راکھ کر دیں گے اور باز آ جائے ورنہ فلاں فلاں فلاں, اگر خدا نہ خواستہ ایران کو لگتا ہے کہ میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچی اور اس کے پاس کیپیبلٹی ہے تو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس کو پاسبلی فائر بیک کرے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ, لیکن میں آئی فور سی کہ یہ پاسبلٹی ہے. اور جہاں تمام اقوام عالم جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد کے تحت سارے ملک چل رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ گلوبل پیس جو ہے وہ گول ہونا چاہیے, کیونکہ جب ظالم ظلم پر آتا ہے یا مظلوم صبر کر کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ سب کو بھگتنا پڑتے ہیں. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.